اب ایک پرٹیکولر کیس آ رہا ہے لیان کا، کہ اگر کوئی مرد اپنی عورت کو بدکاری کرتا ہوا دیکھ لے، ایک تو ہے نا کہ کسی نے کسی مرد و عورت کو دیکھا، وہ تو معاملہ الگ ہے. اب ایک مرد اپنی بیوی کو دیکھ لیتا ہے تو ظاہر ہے وہ اب 4 گواہوں کے چکر میں تو نہیں پڑے گا، اس کا تو دل کرے گا دونوں نے گولی مار دیں ہوتے. اور یہی ایک صحابی نے کہا کہ میں یا رسول اللہ 4 گواہ تلاش کروں، میں ان دونوں کو نا وہاں پہ قتل کر دوں. تو اس کانٹیکسٹ میں پھر بخاری مسلم میں آتا ہے یہ آیات نازل ہوئی. تو اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو یہ برائی کرتا ہوا دیکھ لے، اس کو اب 4 گواہوں کی ضرورت نہیں ہے. اس کے لیے لیان کا مسئلہ یہاں پر آ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص تم میں سے کوئی خامند اگر اپنی بیوی کے اوپر اس حوالے سے تہمت لگائے، جھوٹی یا سچی وہ بعد میں فیصلہ ہوگا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور اس کے پاس سوائے اپنی جان کے اور کوئی گواہ نہ ہو. تو اب یہ نہیں ہے کہ وہ اب عدالت میں کیس لے گیا تو اس کو اب قذف کیا جائے گا اور 80 کوڑے لگائے جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ میاں اگر بیوی کے معاملے میں ایسا دیکھتا ہے پھر اس کے لیے سزا ڈیفرنٹ ہوگی. وہ کیا ہے؟ فَشَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ 4 شہادات باللہ. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ خامند 4 دفعہ گواہی دے گا کہ میں نے اپنی بیوی کو یہ برائی کرتے ہوئے خود دیکھا ہے. اور وہ برائی سے مراد صرف مرد و عورت کا ایک جگہ لیٹا ہونا نہیں بلکہ انٹر کورس کی حالت میں. اور وہ 4 دفعہ گواہی دے انہو لمن الصادقین، کہ بے شک وہ سچ کہہ رہا ہے. 4 دفعہ وہ یہ بات کرے. والخامسۃ ان لعنت اللہ علیہ، اور 5ویں دفعہ وہ یہ کہے کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر، ان کان من الکاذبین، اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ ہے لیان. 4 دفعہ وہ کہے کہ میری بیوی نے یہ کام کیا، اور 5ویں دفعہ پھر وہ کہے کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. بس یہ کافی ہوگا. اگر اس کا جھوٹا الزام ہے تو اس پہ قذف نہیں ہوگی بلکہ وہ معاملہ پھر اس حوالے سے ٹل جائے گا. ہاں اگر وہ خود جرم مان لیتا ہے پھر تو اس کے اوپر ظاہر قذف والا معاملہ ہوگا. اچھا، اب اس کے جواب میں اگر یہ جھوٹی تہمت ہے تو عورت کو بھی دفاع کا حق حاصل ہے، یا عورت پھر جھوٹا بھی یہ کہہ سکتی ہے کہ میں نے یہ نہیں کیا. تو دونوں صورتوں میں وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابِ، اور عورت بھی اپنے اوپر آئے ہوئے اس عذاب کو یعنی سزا کو ٹال سکتی ہے، یعنی وہ رجم کی سزا کو ٹال سکتی ہے. کب؟ ان تشہد 4 شہادات باللہ، کہ وہ 4 دفعہ گواہی دے دے اللہ تعالیٰ کی، کہے اللہ کی قسم اٹھا کے کہے کہ میں نے یہ زنا نہیں کیا. انہ لمن الکاذبین، کہ میرا خامند جو ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے. والخامسۃ، اور 5ویں دفعہ کہے ان غضب اللہ علیہا، کہ مجھ پر اللہ کا غضب نازل ہو. ان کان من الصادقین، اگر میرا مرد سچوں میں ہے اور میں جھوٹ بول رہی ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کی طرف سے عذاب نازل ہو. تو اب اگر وہ دونوں یہ بات کریں گے تو اب ظاہر ہے دونوں میں سے تو ایک سچ کہہ ہی رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ اس کو پھر سزا نہیں دی جائے گی اور پھر ظاہر ہے کہ میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی جائے گی. پھر تو کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ اس طرح کے میاں بیوی ساتھ رہ سکتے ہیں، نیور. اور وہی صحیح بخاری کے اندر مسلم کے اندر موجود ہے. میں اس حدیث کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں. اس طرح کا ایک ایشو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں بھی ہوا. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں حدیث ہے جس میں عویمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کے حوالے سے حدیث ہے صحیح بخاری 5259 5259. انہوں نے عاصم بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے صحابی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقدمہ بھیجا، کیونکہ ان کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو یہ برائی کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا، زنا کرتے ہوئے. تو کہا کہ اللہ کے نبی سے پوچھئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اب کیا کیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے وحی نازل ہونے کی کیفیت طاری ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حل جو ہے تجویز فرمایا. سورۃ النور کی آیات نازل ہوئی اور وہ یہی کہ یہ 4 دفعہ گواہی دے دے کہ اس کی بیوی نے زنا کیا، اور 5ویں دفعہ کہے کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پہ اللہ کی لعنت ہو، اللہ کا عذاب آ جائے. اور اس کی عورت وہ بھی اگر سزا سے بچنا چاہتی ہے تو یہ کام کر دے، اور اگر واقعی اس نے جرم کیا تو پھر ظاہر ہے اس کے اوپر رجم والا معاملہ ہوگا. تو بہرحال اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا اور آپ نے فرمایا کہ اگر اس کی اولاد اس شکل و صورت کی پیدا ہوئی تو عویمر کی تہمت اس کے اوپر بالکل ٹھیک ہے، اور اگر بچہ اس شکل و صورت کا پیدا ہوا اس کلر کا تو پھر اس کی تہمت غلط ہے. اور وہ پھر بچہ اسی طرح کا پیدا ہوا جس سے ثابت ہوا کہ عویمر نے جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تہمت لگائی تھی وہ تہمت نہیں تھی، بالکل صحیح بات تھی اور اس عورت نے
زنا کیا تھا، کیونکہ باقی طریق جو صحیح بخاری کے آتے ہیں اس میں الفاظ ہیں کہ اس عورت نے کہا کہ میں آج اپنے قبیلے کا ناک نہیں کٹواؤں گی، ٹھیک ہے میں بھی جھوٹی قسم چوک دیا گی، جھوٹی میں بریکٹ میں کہہ رہا ہوں، اس نے قسم اٹھا دی۔ اب آخرت میں تو عذاب ہونا ہے، دنیا میں تو نہیں ہوگا، ظاہر ہے دنیا میں وہ سزا ٹل گئی، لیکن آخرت میں اللہ کے ہاں اس معاملے میں عذاب ہوگا۔ تو اس پہ اس حدیث کے تحت آتا ہے کہ جب اس نے بھی جھوٹی قسم اٹھا دی تو بغیر اس کے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اگلا حکم ارشاد فرماتے، اس صحابی نے اسی وقت اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، اور اس نے کہا میں پھر ایسی عورت کے ساتھ تو نہیں رہ سکتا، ورنہ تو میں سب سے بڑا مجرم ہوں کہ میں نے ایک پاک باز عورت کے اوپر تہمت لگا دی ہے، تو میں ایسی پاک باز عورت کے اوپر تہمت لگانے کے بعد اس کا خاوند ہونے کا میں جسٹیفیکیشن نہیں رکھتا۔ تو اسی حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ پھر یہ سنت ٹھہر گئی ہر لیان کرنے والے لوگوں کے لیے کہ جب لیان کے بعد پھر میاں بیوی کے درمیان علیحدگی کروا دی جائے گی، وہ 3 طلاق اکٹھی اسٹیبلش ہو جائیں گی۔